بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ دوسری حدیث پڑھیں گے، یعنی پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، وہ ہے علم کی طلب کے بارے میں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ہم اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے علم حاصل کرنا ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اصل میں جو حصول علم ہے وہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے اور بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات، کائنات اور اس سے ریلیٹڈ ہر چیز، جو کائنات سے ریلیٹڈ ہر چیز، وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو ہے اس کا حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا جو ہے ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ یہ نہیں کہ صرف مرد ہی علم حاصل کریں گے یا صرف عورتیں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و عورت، یعنی کہ مسلمان مرد و عورت دونوں پہ فرض ہے، کیونکہ علم کے بغیر نہ تو انسان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حصول علم کو اس لیے لازمی قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر انسان تو نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں، یعنی قرآن کے ذریعے اور حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں جو علم کی اہمیت ہے وہ بڑی طریقے سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی کہ جو اہمیت ہے اس کی وہ اس کی اجاگر ہوتی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے اور حکم ہے ہمیں کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، وہ عورت ہے یا مرد، اور وہ سب علم حاصل کریں۔ جب سب سے پہلے انسان جو ہے حضرت آدم کا معلم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے پہلے جو انسان جو تھے وہ حضرت آدم ہی تھے، تو ان کو کس نے علم سکھایا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ معلم ہوتا ہے، یعنی استاد، اور سیکھنے والا تو تعلم، یعنی جو شاگرد ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہے وہ علم سکھایا تھا، اور پھر علم سکھا کے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت جو تھی وہ بیان کی تھی کہ وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جو حضرت آدم کو علم سکھایا گیا تھا، فرشتے اس سے محروم تھے، کیونکہ فرشتے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم سکھایا۔ اور علم کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کی نظر میں اس کے جو ہے وہ کچھ میں آپ کو چند آیات کچھ اور چند حدیث وہ بھی بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں جو علم کی اہمیت ہے اس سے ریلیٹڈ جو پہلی جو ترجمہ ہے اس کا، وہ پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل رب زدنی علما۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے یہ آیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں قل رب زدنی علما، اے نبی کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ فرمایا گیا تھا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو انسان، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جو جاہل انسان ہوگا جسے دین دنیا کا علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ انسانوں کی تمیز کر سکتا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کو جس طرف ہانکے وہ ہانکتا چلا جاتا ہے، اس کو نہیں شعور ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے ان پڑھ ہوتا ہے، انسان کا اسٹوڈنٹس ان پڑھ ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن انسان جاہل نہ ہو۔ تو اس لیے علم کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو اہمیت ہے وہ بہت مسلم رکھی ہے، یعنی کہ ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم جو ہے مرد و عورت جو مسلمان ہیں وہ علم حاصل کریں، کیونکہ اس سے انسان کو شعور ملتا ہے، اسی لیے وہ انسان آگے ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، ہم اس کو جو معبود حقیقی ماننا ہے۔ اور پھر حدیث میں علم کی جو اہمیت ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت یعنی مبعوث ہوئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ہی علم کی اشاعت اور حکمت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، یعنی کہ مجھے استاد
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سارا کچھ ہم تک اپنی باتیں پہنچائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، تو وہ ساری کیسے ہوتی تھی؟ ان وحی کے ذریعے. اور کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نبی آپ میں سے کچھ نہیں کہتے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو جو ہے وہ بڑی فضیلت دی ہے اور علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت و دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے، یعنی اس کے موتی جہاں سے ملے اسے پا لیں. اور پھر فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. طالب علم کو علم کی اگر تلاش میں موت آ جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کے جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا کرنے جاتا ہے، چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بچہ ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بڑا انسان بھی اگر علم حاصل کرتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہی ہے، تو وہ طالب علم ہی ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر چیز ہر روز سیکھتا رہتا ہے، نہ صرف کتابوں سے بلکہ ارد گرد لوگوں سے بھی اور معاشرے سے بھی، ہر چیز سے، اپنے ہی ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتوں سے بھی، ہر بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے.